اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیا حال احوال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں غم اہل بیت علیہم السلام سے منسوب اس مہینہ حرمت کو آپ، میں اور تمام صاحبان مودت اور ولایت عقیدت اور احترام سے گزار رہے ہوں گے۔ آپ محسوس کریں اپنی اپنی ذات میں کہ اس احترام محرم الحرام کے نتیجے میں ہم سب کے اخلاق میں نرمی، خوش گفتاری اور سخاوت اور اظہار کا جذبہ بڑھ رہا ہے، اور ہم تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں آسانی بھی محسوس کر رہے ہیں، اور ان خوبصورت اخلاقی قدروں کو انجام دے کر ایک روحانی مسرت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ بس یہی نشہ مودت و ولایت ہے کہ بندے کو کسی کو کچھ دے کر خوشی ملے، کسی سے لے کر نہیں۔ بندہ کسی کے کام آ کر خود کو مطمئن کر لے، کسی بے کس اور لاچار کی محتاجی میں اس کے کام آ کر اپنے رب کو راضی کر لے، کہ رب تو اپنی ہر مخلوق پر رحم کرنے والے پر راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان ہوں یا جانور ہوں یا چرند پرند ہی کیوں نہ ہوں۔ میرا رب ہمیں ان ہستیوں کی چوکھٹ پر سر تسلیم خم کیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے صدقے میں اور وسیلے سے ہمیں خدا ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، اور ہمیں خوبصورت انجام کے منتظرین میں شامل ہو گئے ہیں کہ رب العزت ہمیں خوبصورت ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے ایمان والو، میرے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ کہ وہ تمہارا بھی دشمن ہے۔ اللہ کا دشمن ایمان والے کا دوست نہیں ہو سکتا، کہ ایمان والا اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اس آیت کے تحت اللہ اور ایمان والے کی دشمنی بھی سانجھی ہے، اور اللہ اور صاحب ایمان کا دوست بھی جو ہے وہ سانجھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم کی بھی دشمنی ہے۔ اب سوچیں، جو نظر نہ آئے، تصور میں بھی نہ آئے، ادراک اور خیال میں بھی نہ آئے، خواب میں بھی اللہ نہ آئے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بنیاد کے بندے اللہ کے دشمن کیسے ہو گئے؟ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ عدوی و عدوکم، بچو اس سے جو میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے، اور اس کو اولیاء مت بناؤ، اس کو دوست مت بناؤ۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ خواب، تصور، ادراک اور خیال میں آ ہی نہیں سکتا، تو پھر بندے اللہ کے دشمن کیسے ہو گئے؟ اللہ کے دشمن وہ بندے ہوئے کہ اللہ نے جن لوگوں کو ہادی بنا کر بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، جو بندے ان ہادیوں سے لڑ پڑے وہ اللہ کریم کے دشمن ہو گئے، اور جو بندے ان ہادیوں کو مان گئے وہ اللہ کریم کے دوست ہو گئے۔ یہ ہادی بن کر آنے والے بندے جو اللہ نے چن کر بھیجے، وہ عام بندے نہیں ہیں، وہ بے عیب ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، وہ بڑے اور اعلیٰ مقام کے لوگ ہیں۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بندوں کے اندر اللہ کریم کے بھیجے ہوئے ان ہادیوں کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے۔ امام سجاد زین العابدین، جن کی شہادت کا دن 25 محرم الحرام ہے، آج ہم قرآن کی آیات کی روشنی میں خاندان تطہیر کے اس چراغ پر بھی گفتگو کریں گے کہ حضرت زین العابدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ ہیں، کہ جو 12 خلیفے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، ان میں سب سے پہلے علی مولا ہیں، دوسرے خلیفہ امام حسن علیہ السلام ہے، اور تیسرے خلیفہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور چوتھے خلیفہ امام سجاد زین العابدین سید الساجدین ہیں۔ سبحان اللہ۔ امت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفے عطا کر گئے ہیں، ان میں نبوت کا خلیفہ امت کا امام ہوتا ہے۔ پھر یاد رکھیں، نبوت کا خلیفہ امت کا امام ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 12 خلیفوں کا بتا کر گئے، حتیٰ کہ ان کے آخری 12ویں خلیفہ تک کی عظمت قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی ذکر امامت امام مہدی علیہ السلام صاحب العصر والزمان ہمیں ملتا ہے۔ علی مولا علیہ السلام سے لے کر مہدی آخر الزمان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلیفے ہیں، جبکہ مدرسوں میں علماء لوگ اور عالم مولوی لوگ
جن کو نبوت کا خلیفہ پڑھاتے سمجھاتے اور دکھاتے ہیں وہ حکومتی خلیفہ ہیں، نبوت کے خلیفہ وہ نہیں کہلا سکتے۔ امام سجاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ اور ہمارے چوتھے امام ہیں۔ اس خاندان تطہیر کے ساتھ معاشرہ کیوں لڑا؟ ان کے خلاف تلواریں کیوں نکالیں؟ کیا اس وقت کے لوگ جانتے نہ تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ان کا رتبہ اور مقام کیا ہے؟ علی مولا بھی لوگوں سے کہتے تھے کہ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں کون ہوں؟ امام حسین علیہ السلام نے بھی 10ویں محرم کو پوچھا تھا کہ کیا تم نے میرے نانا کے کندھوں پر مجھے نہیں دیکھا سواری کرتے ہوئے؟ کیا وہ فرمان بھول گئے ہو میرے نانا کا کہ میں اور میرا بھائی حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم میرے قتل کے درپے کیوں ہو؟ معلوم ہوا حاملان درود پر جن پر درود پڑھنے کا حکم ہے وہ پریشان رہے کہ ہم نے ان لوگوں کو کیا کہا ہے کہ لوگ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ لوگ اور ہیں، اور جو ان پر درود پڑھتے ہیں وہ بندے اور ہیں، ہم ہیں۔ جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ ہدایت کرنے کے لیے بھیجے گئے اللہ کریم کی طرف سے، اور جو ان پر درود پڑھتے ہیں ان کو ہدایت لینی ہے ہم جیسوں کو۔ اب درود پڑھنے والے خاندان تطہیر سے لڑنے والے بندوں کے ذہن میں کیا تھا کہ وہ کافر بھی نہ تھے، مشرک بھی نہ تھے، یہود و نصارہ بھی نہ تھے، کہ جب یہود و نصارہ لڑے تو قرآن کی وجہ سے لڑے کہ وہ خود کو اہل کتاب کہلاتے تھے اور اپنی کتابوں کو ہی مانتے تھے، اور جو مشرک لڑے وہ وحدانیت الہی کی وجہ سے لڑے کہ وہ اپنے بتوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتے تھے، اور جو کافر لڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو کر لڑے۔ جو بندے نمازیں پڑھ کر قرآن پڑھ کر اس خاندان تطہیر سے لڑے ان کو کیا ہوا؟ یہ اسلام والے ہو کر اس مقدس خاندان سے کیوں لڑے؟ یہ قرآن تھام کر قرآن والوں سے کیوں لڑے؟ یہ بندے دین والے ہو کر دین لانے والوں سے کیوں لڑے؟ توحید والے ہو کر توحید بتانے والوں سے کیوں لڑے؟ اللہ اکبر۔ القرآن و مال علی و علی و مال قرآن کا فرمان سن کر بھی قرآن نیزوں پر اٹھا کر حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مقابلے پر نکل پڑے جنگ صفین میں۔ یہ سب کچھ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں کتابوں میں۔ آج تک بھی جو لوگ فیصلہ نہیں کر سکے کہ علی علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والے حق پر نہیں تھے، وہ سمجھے تو صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ علی حق پر ہے، جو اس کے خلاف ہوگا وہ باطل ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے واضح کر دیا صاحبان درود کے لیے حکم دیتے ہوئے صلی علیہ وسلم تسلیما، صرف درود نہیں پڑھنا، جن پر درود پڑھنا ہے ان کو سر تسلیم خم کر کے ماننا بھی ہے اور تسلیم کرنے کا حق ادا کرنا ہے۔ ان کو سوچنا نہیں ہے، ان پر عقل نہیں دوڑانی، ان کی شان و عظمت فقط تسلیم کر کے سر جھکا دینا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، اور جو آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا وہی اولاد علی علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہی علی مولا کی اولاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی علیحدہ آل نہیں ہے، علی مولا کی اولاد ہی آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کی نسل ان کی اپنی پشت سے ہے اور میری نسل علی کی پشت سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھیں، اولاد علی علیہ السلام پر درود ہے تو کیا حضرت علی علیہ السلام پر درود نہیں ہے؟ اگر ہے تو درود پڑھنے والے علی مولا سے لڑنے کیسے نکل پڑے؟ ان کو کیا ہو گیا تھا؟ سوچے تو صحیح، علی علیہ السلام کے ساتھ لڑنے والے کو کچھ بھی ماننے والا نہ جانے کتنی چھوٹی عقل اور سوچ رکھتا ہے۔ جن پر درود پڑھنے کا قرآن نے حکم دیا وہ بشری شکل و صورت میں آئے، ملائکہ کی صورت میں بھی نہ آئے کہ خود ملائکہ بھی قرآن کی روح سے ان پر درود پڑھتے ہیں۔ وہ بشری صورت میں ہاتھ، چہرہ، پاؤں اور وجود انسانی کی صورت میں آئے۔ وضو کیا انہوں نے، نماز پڑھی، انہوں نے روزے رکھے، تلوار چلا کر لڑائیاں کی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انسان کیسے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ انسان سمجھ لے کہ عبادات سے لے کر خاندانی اور معاشرتی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسی لیے جب حضرت زین العابدین کو کعبے میں لوگوں نے حجر اسود تک جانے کے لیے راستہ بنا کر دیا تو اس وقت کا بادشاہ غصے میں آیا کہ مجھے پروٹوکول کے باوجود راستہ نہیں ملا تو اس کو کیوں راہ ملا؟ تو کسی نے کہا بلند آواز سے کہ کعبہ کے رب کی قسم، ساری دنیا اس حجر اسود کو جانتی ہے اور وہ حجر اسود اس امام زین العابدین کو پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ، جنہوں نے حجر اسود کو چوم کر بندوں کو چومنے کے قابل بنا دیا۔ اب وہی بندے اگر خود کو ان جیسا سمجھنا شروع کر دیں تو
یہی گمراہی ہے، ضالین کا مقام ہے۔ اور یہ وہ کیڑا ہے جو بندوں کے دماغ میں آ جائے تو پھر خاندان تطہیر کی عظمت سمجھنے کے اہل ہی نہیں انسان رہتا، کہ یہ بھی وضو نماز روزہ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی طواف کے ساتھ چکر لیتے ہیں، ہم بھی وہی لیتے ہیں، اللہ بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے، یہ بھی اس اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں، یہ بھی دین پر عمل کرتے ہیں اور ہم بھی دین پر عمل کرتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہی غلط فہمی مار گئی بدعقیدگی کی راہ پر چلنے والوں کو۔ اگر یہ سارے دین پر عمل نہ کرتے تو ہم کیسے کرتے؟ یہ بات یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ اور ہیں اور ہم اور ہیں، یہ سکھانے والے ہیں اور ہم سیکھنے والے ہیں۔ استاد کے لکھنے پڑھنے میں اور شاگرد کے اس کے پڑھائے لکھانے پر پڑھا لکھا ہو جانے میں بہت فرق ہے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب رب کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ وقت، اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، جب میں نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے، نور سے نہیں، مٹی سے۔ پھر یاد کروایا کہ میں نے ان سے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پس جب میں اسے درست کر کے اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو پھر تمہارا کام کیا ہے؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اب فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، بس سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا ابلیس کے سوا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ پھر فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو بتا تو صحیح، تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اللہ اکبر۔ یہاں تھوڑا سا غور کرنے کا مقام ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا یہ آیت پڑھتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے ساتھ یا کی صدا نہیں لگانی۔ یہ سوچ رکھنے والا کہ یہ شرک ہے، وہ سمجھے تو صحیح کہ وہ یا ابلیس تو پڑھ رہا ہے نا، اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہتے ہوئے مرتا ہے، علی مولا کو یا علی کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے۔ ایسے لوگوں سے پھر رب نے زبردستی قرآن میں ان کے مرشد کے نام کے ساتھ یا لگا کر یا ابلیس پڑھوایا ہے۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے بنانے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نسبت دی ہے، حالانکہ وہ ہاتھوں پاؤں سے جسامت سے پاک ہے، لیکن قرآن یہ ہاتھ ہمیں دکھا دیتا ہے۔ جب بیت رضوان کے موقع پر تمام صحابہ کرام کے ہاتھوں کے اوپر آخر میں علی مولا نے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو رب نے آیات نازل فرما کر بتا دیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ علی کے ہاتھ نہیں ہیں، ید اللہ ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اسی لیے علی مولا نے فرمایا میں نے 40 دن آدم علیہ السلام کی مٹی خمیر کی۔ پھر آیت آگے بڑھتی ہے اور عقیدہ حق کی تمام تر خوبصورتی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ رب نے سوال کیا استکبرت ام کنت من العالین، اے شیطان یہ بتا تو صحیح کہ تو متکبر ہے یا تو نے خود کو ان عالین میں سے سمجھ لیا ہے، ان بلند مرتبہ والوں میں سے سمجھ لیا ہے جن پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا واجب نہیں ہے۔ یاد رکھیں عالین علی کی جمع ہے، یہ خاندان تطہیر عرش پر ہوں تو عالین ہوتے ہیں اور جب فرش پر آ جاتے ہیں تو سارے کے سارے محمد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر بولا کالا انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ میں ان عالین سے نہیں بہتر ہوں، لیکن یہ جو آپ نے بنایا ہے نا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہاں اللہ کریم کی کریمی دیکھیں، رب کریم کا تحمل دیکھیں کہ یہاں بھی موقع دیا کہ اللہ کے بنائے ہوئے سے خود کو بہتر سمجھنے والا جو کہلوائے وہ شیطان، تو اس کو پھر بھی اللہ موقع دے رہا ہے۔ رب نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو تو نے طین سے بنایا، مٹی سے بنایا۔ یاد رکھیں اللہ کریم نے بھی کہا تھا انی خالق بشر من طین، میں بشر بنا رہا ہوں من طین، مٹی سے۔ اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ خلقتہ من طین، یعنی کلمہ من طین کا ایک جیسا ہے، رب کا بھی اور شیطان کا بھی، یہ بھی من طین کہہ رہا ہے۔ جب اس نے اللہ کے فرمان کو اپنے منہ سے نکالا اور طین کی نون بھی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی تو رب نے کہا قال فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا نکل جا، تو راندہ درگاہ ہے، تجھ پر لعنت ہے۔ اللہ نے خود بھی کہا تھا بشر من طین، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے علاوہ اس کو کوئی مٹی کا بشر کہے۔ رب کہتا ہے میرے علاوہ
میرے چنے ہوئے کو، میری حجت کو کوئی مٹی کا بشر کہے گا تو اس کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ بشر من طین کا خالق ہے، بشر کہہ سکتا ہے لیکن کسی کو کہنے نہیں دیتا۔ اللہ کریم خود نبی کو بشر کہتا ہے لیکن کسی کو نہیں کہنے دیتا، اس پر لعنت بھیج دیتا ہے، اس کا کچھ نہیں رہتا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ کریم نے قرآن میں کہلوایا، کل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اے میرے نبی آپ کروڑ بار بھی فرمائیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تو جو یہ آپ سے سننے کے بعد آپ کو کہے گا نا کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں، اللہ اس پر شیطان کی طرح لعنت کر دیتا ہے، اس کو راندہ درگاہ کر دیتا ہے۔ یہی کیڑا بدعقیدہ گروہ کے ذہن میں ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں، بڑے بھائی جتنا رتبہ دے کر فارغ ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب خوشبے قرآن کے سامعین خود ہی اپنے اپنے عقیدے پر غور کریں کہ بڑا بندہ، بلند مرتبہ اور مقام والا بندہ خود کو جب بشر کہتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اگر امتی خود کو ان کے جیسا سمجھنے لگے تو یہ اس کی بے حیائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1000 بار فرمائیں کہ میں تم جیسا ہوں، یہ بی بی صاحبہ کے والد گرامی کی بڑائی ہے، اور اگر امتی ایسا سمجھنے لگے تو یہ امتی کی بے حیائی ہے۔ شیطان کے اندر بھی یہی کیڑا تھا، لیکن یاد رکھیں جس کو اللہ بنائے اس کو بلند مرتبہ و مقام دینا چاہیے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، 1 سورج، 1 چاند میرے لیے سجدے میں ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تیرے لیے کوئی الٹی تدبیر کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں، میں نے ان کا کچھ برا نہیں کیا، ان کی کوئی گستاخی نہیں کی، وہ میرے ساتھ برا سلوک کیوں کریں گے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے سمجھاتے ہوئے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ اکبر۔ میرے بیٹے یہ جو شیطان ہے نا یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ ان بھائیوں کے ذہن میں ڈال دے گا کہ تم بھی اس کے جیسے ہو، ان کو بتاؤ گے تو وہ کہیں گے ہم بھی نبی کے بیٹے ہیں اور یوسف بھی نبی کا بیٹا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اس کو تارے سجدہ کرتے ہیں تو ہم کو کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیڑا ان کے ذہن میں آ جائے گا۔ یاد رکھیں حسد کا کیڑا ایسی بیماری ہے کہ اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ سے حاسد بندے کو نکال دیتا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائیوں کو نہ بتانا کہ تیرا رب تجھے مجتبی کرنے والا ہے، چننے والا ہے اور تجھے علم عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا اور اللہ کریم تجھے چن کر علم دے گا تو بھائی حسد کریں گے۔ معلوم ہوا قرآن سے کہ اللہ کے چنے ہوئے سے، اوت العلم بندے سے اس کے سگے بھائی حسد کرتے ہیں۔ ساتھی اور دوست کس بات کی مولی ہیں؟ سگے بھائیوں نے قتل کا پروگرام بنایا، چپیڑے ماری، تھپڑ مارے، 18 درہم میں بیچا، کنویں میں گرایا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ بھائیوں نے حسد کی آگ میں جل کر یہ سب کیا۔ شیطان نے نبی کے بیٹوں سے یہ سب کام کروائے۔ آج بھی یزید کا دفاع کرنے والے سوچیں کہ نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سے حسد یعقوب نبی کے بیٹوں نے کیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ صحابی کا بیٹا یزید، اس کو آپ کیسے چھڑا سکو گے؟ اس کو آپ کیسے جنتی بنا سکو گے؟ معلوم ہوا نبی کے بیٹے سے نبی کے بیٹے بھی حسد کرے تو اچھا نہیں ہے، اور نبی بھی یعقوب علیہ السلام جیسا ہو اور بیٹا یوسف علیہ السلام جیسا ہو۔ تو غور کا مقام ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی علیہ السلام کے عہدے رکھتے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام پانے والے ہمارے نبی کے بیٹے حسین علیہ السلام کا حاسد کس جہنم میں جائے گا؟ تصور میں آ ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں جس کو اللہ برگزیدہ بنائے اس کو اپنے جیسا سمجھنا بہت بڑی شیطانیت ہے، اور یہی چیز جو ہے ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنی ہے جو کہ معاشرے میں عام کر دی گئی ہے۔ سورہ زمر میں رب ارشاد فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر اسراف کر چکے ہو، اپنے نفس کو گناہوں میں ڈال کر میری اطاعت سے نکل چکے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کل یا عبادی الذین کہلوایا ہے۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مہدی آخر الزمان تک کا خاندان تطہیر دراصل اللہ کے بندے ہیں۔ اسی لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت للعالمین سے مایوس نہ ہو جانا۔ جو اللہ ہمیں ہر جگہ ہر حال میں ظاہر باطن میں جانتا ہے، تنہائی اور محفل میں جانتا ہے، ہمارے ماضی اور حال سے واقف ہے، وہ اللہ کریم ہمیں
اپنے اصدق الصادقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تسلی دلوا رہا ہے، اس کریم اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے ہمیں۔ اب سب کچھ سامعین دلیل طلب کریں گے کہ یہ کیسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بندے ہیں، تو قرآن سے سمجھ لیں اور عقل اور عقیدہ درست کر لیں۔ رب فرماتا ہے اپنے عبد کے لیے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، لوگو اس قرآن پر شک کرتے ہو جس کو اتارا ہم نے اپنے بندے پر۔ معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ پھر فرمایا سورہ کہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے۔ پھر سورہ فرقان میں فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اتارا اپنے بندے پر۔ سبحان اللہ۔ اب غور کرتے جائیں کہ اللہ کس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ اکبر، سبحان ہے وہ ذات، تسبیح کے لائق ہے وہ ذات جو لے گی راتوں رات معراج میں اپنے بندے کو۔ پھر فرمایا سورہ نجم میں فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی کی۔ سبحان اللہ۔ یہیں سے بدعقیدگی پھیلائی گئی، قرآن کو قرآن کے وارثوں سے نہ سمجھنے کا یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ اب اللہ کے بندے میں اور ہم میں کتنا فرق ہے، یہ ذہن سے سوچ نکال دیں۔ سمجھیں کہ قرآن نازل ہوا اللہ کے بندے پر، ہدایت اتاری گئی اللہ کے بندے پر، فرقان نازل کیا گیا اللہ کے بندے پر، معراج میں بلایا گیا اللہ کے بندے پر کو، وحی کی گئی اللہ نے اپنے بندے کو۔ سبحان اللہ۔ اور شکر کریں کہ جس بندے کے ذہن میں یہ سوچ آ جائے کہ میں اور ہوں اور اللہ کا بندہ اور ہے، تو وہ سوچ انسان کو منزل ملا دیتی ہے، ورنہ یہ سوچ کہ وہ بھی ہم جیسے ہم بھی ان کے جیسے، یہ سوچ شیطان تک تو لے جاتی ہے، اللہ تک جانے کا ہر راستہ بند کر دیتی ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا، ہمیں اس کو نکال دینا چاہیے۔ اللہ کریم نے کل کہلوا کر بتا دیا، کل یا عبادی الذین، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو، واضح ہو رہا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کریم ہم سے بات کر رہا ہے وہ ہستی اور ہے اور ہم اور ہیں۔ اور فرمانا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سے نہیں، اللہ کی رحمت سے فرمایا گیا ہے۔ یاد رکھیں قرآن اللہ نہیں، اللہ کی کتاب ہے، کعبہ اللہ نہیں، بیت اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہے، علی اللہ نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے، یہ نسبت ہے اللہ کے ساتھ۔ علامہ اقبال نے بھی فرمایا عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، سبحان اللہ، عبد اور ہے اور عبدہ اور ہوتے ہیں، ان کو اپنے جیسا مت سمجھ لینا۔ اور کلمہ شہادت میں بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبدہ و رسولہ ہیں۔ سبحان اللہ، بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اور نماز میں بیٹھ کر ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، عبدہ ہیں۔ معلوم ہوا جو نماز پڑھ رہا ہے وہ عبد ہے، اور جس کی کلمہ شہادت میں گواہی دے رہا ہے وہ عبدہ ہے، وہ رسولہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عبد نماز پڑھتا ہے اور عبدہ پر فوراً بعد درود پڑھتا ہے۔ اب یہ سوچ بدعقیدگی کی ختم ہو جانی چاہیے کہ نماز پڑھنے والے بندے عبد اور ہیں، اور جن کے ذکر کے بغیر، جن پر درود و سلام پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ اور ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بار اللہ کریم نے ساری کائنات کے عبد سلا کر اپنے عبدہ کو براق بھیج کر بلا لیا تھا، اللہ اکبر۔ جہاں پہنچے چوتھے آسمان پر، وہاں بھی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک عبدہ ہی تھے، قبروں سے زندہ کر کے رب کریم نے کھڑے کیے ہوئے تھے، مقتدی بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے۔ معلوم ہوا ہر نبی اپنی اپنی امت میں عبدہ تھا، لیکن جب ہمارا نبی عبدہ گیا تو سارے کے سارے عبد بن کر ہمارے نبی کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے، روز محشر ہم ساری امتوں پر فخر کر سکتے ہیں کہ یہ جو تمہارے نبیوں کو نماز پڑھا چکا ہے نا، یہ ہمارا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جیسے بھی ہیں، اللہ کی رحمت ہمارا نبی ہے، اللہ کریم نے کریمی کی ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ بڑے مقدر والے وہ بندے تھے جنہوں نے نبیوں کے بعد عبدہ کی امامت میں نماز پڑھی، اور نماز کے معراج کے بعد صحابہ اکرام ان کے پیچھے مقتدی بنے۔ سبحان اللہ۔ آگے نبیوں کا عبدہ ہے اور صحابہ عبد ہو گئے۔ اب سمجھیں کہ دوران نماز حسین مولا عبد کی پشت پر بیٹھے تھے یا عبدہ کی پشت پر بیٹھے تھے؟ اللہ اکبر۔ مقام حسین مولا علیہ السلام کی معرفت پائیں کہ اس عبدہ نے سر اٹھایا نہیں، تسبیح بڑھا دی، سجدہ لمبا کر دیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے منتظر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر کے گھر تشریف لائیں۔ صحابہ کرام منتظر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ جبریل علیہ السلام کچھ پیغام لائیں، اور جبریل علیہ السلام منتظر تھے کہ اللہ حکم دے، اور اللہ کریم منتظر تھا کہ حسین علیہ السلام خود بخود اپنی مرضی سے اتریں۔ سبحان اللہ۔ اب شان مولا حسین اور عظمت کربلا سمجھنا کتنا مشکل ہے کہ عبد سے لے کر عبدہ تک اور عبدہ سے لے کر معبود تک کائنات کی کلی عبادت مل کر جس کا انتظار کرے اس کو حسین ابن علی علیہ السلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم معبود ہے اور عبدہ حسین مولا کے ناز اٹھاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین مولا کے ناز اٹھاتے ہیں۔ اس حسین مولا کی اپنی عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ اور سید السجاد حسین مولا علیہ السلام کی موجودگی میں سید الساجدین اور زین العابدین کہلائے۔ کیا وجہ ہے کہ حسین مولا کی عبادت اور ان کے سجدے کے باوجود جو ہے امام سجاد کا لقب جو ہے وہ سید الساجدین پڑا اور زین العابدین پڑا؟ وجہ یہ ہے کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حکم خداوندی ہے کہ نماز قضا کر لو، نہ پڑھو، کسی اور وقت میں پڑھ لینا۔ نمبر 1، جب گھر کو آگ لگ جائے تو نماز قضا کر لو۔ نمبر 2، جب سخت اندھیری آ جائے، پتے پتہ سے ٹکرا کر گریں، آسمان کو گرد و غبار چڑھ جائے اور کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، اس وقت نماز قضا کر لو اور کسی اور وقت میں پڑھ لینا۔ اور نمبر 3، جب کوئی سارا ہی لٹ جائے، خاندان اس کا قتل ہو جائے، تو مقتولوں میں نماز قضا کر لو۔ یہ 3 وقت اکیلے بھی ہوں تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں قضا کرنے پر راضی ہوں، لیکن مولا حسین کے بیٹے پر تینوں حالتیں اکٹھی تھیں۔ ارد گرد بھائیوں اور باپ کی لاشیں تھیں، کہیں چاچوں اور پھپھوں کے بیٹوں کی لاشیں تھیں، اور روز عاشور سرخ اندھیری چلی، گرد و غبار آسمان پر چڑھا ہوا تھا، آسمان سے تارے گر رہے تھے، ہر پتھر کے نیچے سے خون نکل رہا تھا، اور حشرات الارض اکٹھے ہو کر کربلا میں زمین پر آ گئے تھے۔ خیمے بھی سارے کے سارے جل گئے تھے، آگ لگ گئی تھی۔ جلتے ہوئے خیموں کو ہٹا کر بھی امام سجاد نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سجدے میں سر رکھ کر جب پڑھا تو عرش سے آواز آئی، انت زین العابدین، انت سید الساجدین، اللہ اکبر۔ تو سجدہ کرنے والوں کا سردار بھی ہے اور عبادت کرنے والوں کی زینت بھی ہے۔ یاد رکھیں، یہ ہمارے چوتھے امام گریہ زاری کرتے رہتے تھے اور ایک کنویں کے کنارے بیٹھ کر سارا دن گزارتے۔ آج بھی جب زائرین وہاں جاتے ہیں تو اس کنویں پر لکھا ہوا ہے بئر الغریب، غریب کا کنواں۔ آج بھی امت اس خاندان تطہیر کو غریب ہی لکھتی ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کنویں پر کیوں بیٹھتے ہیں، اپنے گھر بیٹھا کریں، تو حسرت سے فرمایا، گھر میرے کوئی بندہ آتا نہیں ہے، اس لیے میں اس کنویں کے کنارے پر بیٹھ جاتا ہوں کہ مسافر اس کنویں پر پانی پینے کے لیے رکتے ہیں۔ شاید مجھے خون روتا ہوا کوئی پوچھ لے کہ تم کو کیا ہوا ہے، تو میں بتاؤں گا کہ میرے خاندان کے ساتھ کیا ہوا، میں نے اپنی پھوپھیوں کے ساتھ کیسے بازار عبور کیے، کیسے شرابی کے دربار میں میری ہمشیرگانوں نے خطاب کیا، اور مجلس کیسے پڑھتے تھے، یہ بھی سن لیں۔ ایک بار کسائی کی دکان کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ بکرے کو ذبح کرنے لگا ہے، تو فرمایا، میں وارث اسلام ہوں، تمہیں ذبح کی شرائط معلوم ہیں؟ تو کسائی نے کہا، ہاں معلوم ہیں، سب سے پہلے پانی پلا کر ذبح کرنا ہے۔ تو امام سجاد زین العابدین نے کربلا کی طرف منہ کر کے فرمایا، ہائے میرے مظلوم بابا، آپ کو کسی نے پانی بھی نہ پلایا اور ذبح کر دیا۔ اور دوسری شرط پوچھی تو کسائی نے بتایا کہ ہم چھری تیز رکھتے ہیں۔ پھر کربلا کی طرف منہ کر کے روئے اور فرمایا، ہائے میرے مظلوم بابا، آپ کو خنجر مارنے سے پہلے آپ کا قاتل خنجر پتھر پر مار مار کر نکارہ کرتا رہا تاکہ آپ کو تکلیف زیادہ ہو، استغفر اللہ۔ اور پھر تیسری شرط اس کسائی نے بتائی کہ ہم کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ تو بلند آواز میں گریہ کیا امام سجاد علیہ السلام نے اور فرمایا، ہائے میرے مظلوم بابا، آپ کو شہید ہوتے ہوئے بیٹی بھی قریب کھڑی ہو کر دیکھتی رہی، اور بہن زینب بھی چند قدموں میں دور کھڑی ٹیلے پر سے دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اگر سمجھ آ گئی ہو کہ اس خاندان تطہیر سے دشمنی کیوں کی گئی ہے اور کیوں سارے کے سارے امام جو ہیں معاشرے کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں، اور کسی نے ان کی حرمت قبول نہیں کی، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جنہیں رب عظمت دے ان کا نام کوئی نہیں مٹھا سکتا۔ اتنے ظلم سہنے کے باوجود
اتنی زیادہ صعوبتیں سہنے کے باوجود آج بھی وہ دین مکمل ہے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے جو ہیں وہ ان کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہیں۔ ہمیں بھی اپنے دل میں مودت اور عقیدت کا یہی جذبہ رکھنا ہے اور اپنی اولادوں کو منتقل کرتے ہوئے مرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔